مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط پر نور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں سارے کو یہ چاہیے اور نور کی ضرورت ہے، تو اگر ہمیں اس کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پل صراط پر نور عطا ہو۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جس عنوان پہ آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے ایمان نام ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یعنی محبت رسول ایمان کی بنیاد ہے۔ اس حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ حجرات کی دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان عالی شان پڑھا ہے جو آپ نے متعدد بار سنا بھی ہوگا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آج بھی گفتگو کریں گے، اور اگر آج ہمارا عنوان مکمل نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ وبعون اللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بھی بشرط زندگی اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحبان ایمان کو جو اس وقت صحابہ کرام تھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو ان کے ساتھ ہرگز اس طرح کی گفتگو نہ کرو۔ اگر تم کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، جل جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا، یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم ایمان سے خالی ہو جاؤ گے۔ یہ خطاب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ سے فرمایا، اگرچہ یہ تا قیامت کے لیے ہے، لیکن اس وقت جن ہستیوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا وہ پوری امت کے لیے ایمان کا معیار ہے۔ ساری امت کے اولیاء مل کر بھی حضور کے ایک صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ صحابی رسول کا اتنا بلند مقام ہے، ان کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ جنہیں اللہ نے اپنی رضا کی خوشخبری عطا کر دی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی تھی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صاحب کنز ایمان نے امام اہل سنت مجددین ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یعنی یہ جو ہر صحابی نبی جنتی کوئی آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے جو کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ہے۔ یعنی ان ہستیوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا جو ایمان کا معیار ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور جو جنتی ہیں انہیں اللہ نے مخاطب فرمایا کہ اگر تم نے میرے محبوب کے دربار میں آواز ذرا سی بھی بلند کی، حالانکہ صحابہ کرام سے کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حضور کی بے ادبی کے بارے میں سوچیں گے بھی، صحابہ نے تو ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ تا قیامت محبت رسول اور ادب رسول اور احترام رسول کی کوئی ان کی مثالوں کا عشر عشیر بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ نے ان کو مخاطب فرمایا،
کہ تم اگر ذرا بھی اس طرح کی بات کرو گے. اور کئی صحابہ نے پھر جو بلند آواز صحابہ تھے انہوں نے تو ڈر کے مارے دربار رسالت میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے ہماری آواز بلند ہو جائے اور ہم سے بے ادبی ہو جائے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم سمجھایا. بہرحال وہ ایک طویل موضوع ہے. یہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم ہے. اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی مشہور بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, مومن ہو ہی نہیں سکتا. لوگ تو یہ کہتے ہیں آپ کی طرف کہ کامل ایمان, بھئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے, جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین, اس کی اولاد اور ساری مخلوق سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ ٹوٹ کے محبت نہیں کرے گا. اور اس سلسلے میں تھوڑی سی آگے چل کے بات کروں گا. ویسے بھی من حیث المجموع جو شعائر اللہ ہیں یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں, ان کی تعظیم مسلمانوں پر, ایمان والوں پر واجب ہے. شعائر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں. میں آپ کو اس کی ایک مثال قرآن کریم سے دیتا ہوں. 2 پہاڑیاں ہیں جن حضرات نے حرمین شریفین کی زیارت کی ہے. حرم مکہ میں 2 پہاڑیاں ہیں, حجر اسود والے کونے سے آپ بالکل باہر کو نکلے اوپر کو جائیں تو سامنے 2 پہاڑیاں ہیں جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے. صفا اور مروہ کی عظمت یہ ہے, ان کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے, حضرت سیدہ ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ نے جب اپنے شیر خوار بچے حضرت سیدہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنا شروع کیا تو آپ نے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے, 7 مرتبہ وہ دوڑی. اب ہیں وہ 2 پہاڑیاں ہیں, پتھر کے پہاڑ ہیں وہ, لیکن کمال کی بات کیا ہے؟ حضرت سیدہ حاجرہ نبیہ نہیں تھی, کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے, وہ ولیہ تھی, ایک نبی کی زوجہ محترمہ تھی تو گویا وہ ولیہ تھی. اب سیدہ حاجرہ وہاں دوڑی تو ان پہاڑیوں کی عظمت کیا بن گئی. وہ تو اس وقت ضرورت کے تحت دوڑی نا, پانی تلاش کر رہی تھی اپنے بچے کے لیے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جو ابھی شیرخوار تھے. لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے تا قیامت لازم کر دیا کہ جب بھی تم عمرے یا حج کے لیے آؤ گے تو تم ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑو گے. بلکہ جو حضرات ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو درمیان والی جگہ ہے میدان احزرین ان کو بولتے ہیں, وہاں 2 سبز ستون کا نشان حکومت نے لگا دیا ہے. وہاں سے مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دوڑ کے جائیں, کیونکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو صفا پہاڑی پہ رکھا تھا تو جب وہ دوڑتی تھی ساتھ ساتھ پیچھے دیکھتی تھی, بچے کی طرف بھی ان کی نظر ہوتی تھی. اور پھر جب درمیان میں وہ نیچے آتی, اس وقت یہ صورت حال تھی نا, نیچے تھی پہاڑی, جیسے 2 پہاڑی کے درمیان ایسے نیچے ہوتا ہے, تو نیچے جب آتی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے, اور جہاں سے اوجھل ہوتے تھے وہ دوڑ کے جایا کرتی تھی. تو کمال کی بات یہ ہے, آج نہ وہاں کسی کو پانی کی تلاش ہے, نہ وہاں کوئی شیر خوار بچہ ہے, لیکن اللہ نے اپنی اس محبوب بندی کی, اپنی پیاری بندی کی اس ادا کو تا قیامت آنے والے زائرین کے لیے, حجاج کے لیے, معتمرین کے لیے لازم قرار دے دیا, واجب قرار دے دیا کہ تم نے یہاں دوڑنا ہے اور اسی طریقے سے دوڑنا ہے جس طرح وہ میری بندی دوڑی تھی. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں,
اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہاں اللہ کی ایک بندی کے قدم لگ گئے، اللہ کی ایک بندی کے قدم لگ گئے اور وہ وہاں پہ انہوں نے سائے کی، وہ دوڑی تو قیامت تک آنے والا۔ پھر قرآن مجید میں یوں شاعر اللہ کی طرف اشارہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، ان کا ادب کرے گا، ان کا احترام کرے گا، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یعنی اس کا دل تقوی کی کیفیت میں ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ ہمارے آج کل کے نئے نئے بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا جی کہ وہ ٹی وی پہ ایک درس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے کہ کعبے کی طرف جو ہے نا ٹانگیں نہیں کرو، کعبے کی طرف پیٹ نہ کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا اس بے وقوف کو پڑھاتے ہیں نا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تعظیم یہی ہے نا، مطلب یہ تعظیم کا تقاضا ہے۔ آپ کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھے ہوں، آپ کے سامنے کوئی نیک بندہ بیٹھا ہوا ہو، بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہو، آپ اس کی طرف ٹانگیں نہیں پھیلائیں گے۔ اس کی طرف ٹانگیں پھیلانا بد تہذیبی اور بے ادبی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح خانہ کعبہ جو ہے، دنیا میں سب سے عزت والا جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر دو پہاڑیاں کہ جن پہ اللہ کی ایک بندی دوڑی اور انہوں نے سائی کی، ان کا اتنا احترام ہے کہ ایک تو قیامت تک آنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہاں دوڑے، اور دوسرے ان کو شعائر اللہ قرار دے دیا گیا۔ تو جو خانہ کعبہ ہے کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اس کی عظمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور اگر اس بارے میں کوئی یہ کہے کہ بھائی اس طرف جو ہے ٹانگی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ دین سے بے بہرا ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں اسی پہ، اسی شاعر اللہ کی عظمت پہ، اور کہ شاعر اللہ کی عظمت اور بڑائی کیا ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اس کو ابو داؤد میں روایت کیا ہے۔ صفحہ مشکات شریف کا جو یہاں نوٹ ہے وہ ہے 72۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں اس کا آپ کو متن بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس میں دو بڑے اہم مسئلے ہیں۔ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عقیدہ بھی درست رہے گا، یہ نئے نئے عقیدوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے۔ وہ روایت سے عن السائب بن خلاب وهو رجل من اصحاب النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان رجلا اما قوم فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه فأخبروه بقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك قد آذيت الله ورسوله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث میں نے متن تبرک کے طور پہ پڑھا ہے، لیکن اس میں بہت دل کے کانوں سے آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اس روایت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے، حضرت صاحب ابن خلاب جو ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک قوم کی امامت کی، یعنی اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی، لوگوں کو آج کل ہم کہتے ہیں نا یار مسلم یہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے نا۔ اس کو آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو آپ کے کان بھی کھلیں گے اور ایمان بھی انشاءاللہ محفوظ ہوگا۔ بندے نے نماز کی امامت کروائی،
اس بندے نے قصور جرم کیا کیا تھا اس سے پہلے، فبصق فی القبلہ، کہ اس نے قبلے کی طرف تھوکا تھا، قبلے کی طرف. اب پتہ نہیں اس نے جان بوجھ کے تھوکا یا مطلب بھول کے تھوکا، یہ یہاں تذکرہ. اس نے قبلے کی طرف تھوکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوکتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ وہ قبلے کی طرف تھوک رہا ہے. تو جب وہ قوم، وہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان کھول کے سنیں، لا یصلی لکم، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی. فاراد بعدنا، لوگوں کو حضور نے فرما دیا، اس وقت وہ بندہ وہاں شاید چلا گیا تھا، نہیں تھا. فاراد بعدنا ان یصلی لهم، اس بندے نے کہا جی میں نے ایک نماز تو پڑھا لی، اب دوسری بھی میں پڑھاؤں، اب دوسری بھی میں پڑھاؤں، بھائی میں نے ایک نماز پڑھائی ہے. تو لوگوں نے فمنعوه، لوگوں نے اس کو منع کر دیا، اس کو روک دیا کہ بھائی آپ ہمیں نماز نہیں پڑھا سکتے. فاخبروه، کیوں کہ اس کو حضور کے قول سے آگاہ کیا. فاخبروه بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حضور کے اس قول سے لوگوں نے آگاہ کیا کہ چونکہ ہم نے فلاں وقت تیرے پیچھے نماز پڑھی تھی تو حضور نے ہمیں فرمایا کہ بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو اس لیے ہم آج تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، روز جانا آ جانا. اچھا، فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی، میں قاری، میں حافظ، میں مولوی، میں علامہ، میں بہت اچھی تقریر کرتا ہوں، لوگ میری تقریر میں بڑی واہ کرتے کہتے ہیں وہ بڑی زبردست تقریر کی تھی فلاں مولوی صاحب نے. یا رسول اللہ، میرا جرم کیا ہے؟ میرے پیچھے کیوں نماز نہیں ہوتی؟ میرے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے یہ فرمایا تھا؟ اس نے حضور سے یہ پوچھا. یہ جو باتیں میں نے کی یہ حدیث کے الفاظ نہیں، لیکن اس کا وہ مفہوم ظاہر سی بات ہے یہی بنتا ہے. مجھے آپ کہیں گے جی آپ امام صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں تھوڑے لفظوں میں قاری صاحب، ہم نے کہتے ہیں نا قاری صاحب، آپ کہتے ہیں قاری صاحب، تو آپ کہیں گے قاری صاحب کسی نماز نہ پڑھا لیں گے. پوچھنا بھائی صاحب جرم دسو بڑا، جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، میں انا کانا لنگڑا لولا کہ مسئلہ کیا میرا بھیا؟ آپ بتائیں گے جی آپ کا یہ جرم ہے. میں کہوں گا اچھا میں دیکھوں گا میرا جرم ہوگا، کہوں گا السلام علیکم جی، بات ختم. اس نے حضور سے بھی یا رسول اللہ آپ نے منع فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے، میں نے تمہارے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اب آگے راوی فرماتے ہیں وَحَسِبْتُ، میں یہ گمان کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہوگا اِنَّكَ قَدْ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، تکلیف دی، یعنی خانہ کعبہ کی بے ادبی کی. ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ کی بے ادبی اور حضور کو اذیت نہ ہو، یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا. یہ حدیث پاک میں نے آپ کو شاعر اللہ کی عظمت کے حوالے سے سنائی ہے کہ بندہ عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، مولوی ہے، سب کچھ ہے، تقریر اچھی کرتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ بے احتیاط ہے. اس نے احتیاط، ظاہر سی بات ہے بندے کو دیکھنا ہے نا. آپ کہیں گھروں میں جیسے واش رومز بناتے ہیں لوگ، تو اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو اور آپ کا منہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو. یہ ہر جگہ پہ، وہاں نہیں یہاں بھی ایسا ہی ادب ہے. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی طرف، امام کو بہرحال الاؤ ہے کہ وہ کسی وقت حسب ضرورت، اب ظاہر ابھی ادھر مڑ کے گفتگو کروں گا تو آپ ادھر بیٹھے رہیں گے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. یا نماز کے بعد ہے کہ وہ دائیں بھی مڑ سکتا ہے، بائیں بھی مڑ سکتا ہے، بالکل پیچھے سامنے مڑ کے بھی دعا کر سکتا ہے، اس صورت میں کہ کوئی سامنے نماز نہ پڑھ رہا ہو.
اب بندہ سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اپنی بقیہ مسبوق ہو تو امام صاحب مڑ کو تو بیٹھ جائیں اس کی طرف منہ کر کے تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر امام ممبر پہ بیٹھا رہتا ہے، سنتوں کا جو وقفہ ہوتا ہے ہمارا، سنتیں لوگ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے آگے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مطلب میرا عرض کرنے کا یہ ہے امام کو بعض چیزوں میں استثناء حاصل ہے، لیکن باقی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی بے ادبی کرے، خانہ کعبہ کی توہین کرے، خانہ کعبہ کی طرف بے احتیاطی سے کوئی ایسا عمل کرے کہ جو اس کی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہو، پاؤں پھیلائے یا وہ اس کی طرف تھوکے جیسے اس امام نے تھوک دیا تھا۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہوئی، یہ جو میں نے روایت پڑھی کہ بھائیوں ادب جو ہے پہلا قرینہ ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ پہلے ادب، اگر ادب ہے تو ایمان ہے، ادب ہے تو امام ہے، ادب ہے تو استاذ ہے۔ دیکھیں نا، ابلیس فرشتوں کی مسجد کا امام تھا، فرشتوں میں حالانکہ تھا وہ جنات میں سے، تھا وہ جنات میں سے، لیکن اللہ نے اس کو نوری مخلوق پہ سربراہی عطا کر دی تھی۔ بعض روایتوں میں بھی ہے کہ وہ معلم الملکوت بھی تھا، یعنی فرشتوں کا استاد بھی تھا، اس میں بہرحال دو رائے ہیں، لیکن بہرحال امام وہ تھا، بڑا اس کا مرتبہ اور مقام تھا فرشتوں میں۔ اب نمازیں اس کی کس سے کم، زمین کا کوئی ایک چپا بھی ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا وہ کثرت سے نمازیں پڑھنے والا تھا۔ لیکن کیا ہوا، اس نے اللہ کے پیغمبر کی بے ادبی کی، اللہ کی حکم عدولی کی، لیکن جو جرم بڑا تھا وہ کیا تھا، پیغمبر کی بے ادبی کی، اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کی حکم عدولی اس نے کی، حکم عدولیاں تو ہم کتنی کرتے ہیں ایک دن میں۔ میں نے اس دن وہ مسئلہ بتایا تھا نا، کوئی وہ بندہ صبح جا رہا تھا کہیں تو سامنے سے کوئی ایک بابا ٹائپ بندہ آ رہا تھا، تو اس بابے نے اس بندے کو دیکھ کر منہ یوں پھیر لیا، تو وہ بندہ اس کو گیا کہ بابا جی میرا وضو دسو، میں جا رہا ہوں تو آپ نے منہ پھیر لیا، کیا میرے چہرے پہ کوئی مطلب ہے، کوئی آؤ خوفناک، کیا مسئلہ ہے؟ اس بابے نے کہا بات یہ ہے کہ میں تیری نحوست کی وجہ سے صبح صبح تیرے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اس نے کہا بابا جی آپ کون ہیں؟ تو بابے نے کہا میں شیطان ہوں، میں۔ اس نے کہا صاحبہ یہ بھائی تو یعنی شیطان تو ہے تو منحوس میں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو شیطان ہو کے منحوس نہیں ہے اور میں مسلمان اور انسان ہو کے منحوس ہوں۔ اس نے کہا ہاں تو مجھ سے بڑا منحوس ہے، کیوں؟ میں نے تو ایک سجدے کرنے سے انکار کیا تھا نا، اور وہ بھی آدم کے آگے تھا، ایک سجدہ میں نے نہیں کیا تھا، ایک سجدہ ہی تو میں نے چھوڑا تھا، تو دل میں کتنے سجدے چھوڑتا اور وہ اللہ کے آگے چھوڑتا ہے، تو بڑا منحوس ہے یا میں بڑا منحوس ہوں؟ یعنی حکم عدولیت ہم کتنی کرتے ہیں بھیا دل میں، لیکن شیطان کا جو بڑا جرم تھا وہ بے ادبی تھا، ایک نبی کی بے ادبی اس نے کی۔ بے ادبی کیا کی کہ اس نے اپنے آپ کو نبی سے بہتر کہا کہ میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا کہ تو رجیم مردود ہے، اور قیامت تک کے لیے اسے لعنتی قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس نے نبی کا ادب نہیں کیا تھا، اس نے نبی کی بے ادبی کی تھی۔ بلکہ بعض روایات میں آتی ہے، اس وقت میرے ذہن میں اس کا پورا وہ نہیں ہے حوالہ بھی، لیکن یہ بعض روایات میں بھی ہے کہ ایک چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، تو شیطان نے دفعہ کہا کہ آپ میری عرض اللہ تک پہنچائیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھا میں تیری گزارش جو ہے وہ اللہ تک پہنچا دوں گا،
اور موسیٰ علیہ السلام کے حاضر ہوئے، یا اللہ ابلیس ملا تھا، اس نے کہا کہ اللہ سے میری یہ گزارش، میری دعا، میری یہ خواہش پہنچا دو کہ مجھے اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میرا پیغمبر ہے، میں تیری سفارش نہ مانوں تو کس کی مانوں گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو کہو کہ جا کے آدم کی قبر پہ سجدہ کرے، آدم کی قبر پہ سجدہ کرے تب معافی ملے گی۔ اس نے کہا زندہ کو نہیں کیا تو مرے کو کرا، یعنی اتنا وہ اڑا ہوا ہے اپنی بات پہ، اتنا وہ مطلب انا کی آخری حدوں پہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے زندگی میں نہیں کیا تھا، ان کی ظاہری زندگی میں، اب دنیا سے جانے کے بعد میں کیوں کروں؟ بنیادی طور پہ تو وہ قیامت تک مردود ہے نا۔ لیکن اللہ کی طرف سے بھی اتمام حجت ہے کہ اس کو بار بار یہ جو ہے نا، اس کو کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ قیامت کے دن وہ کوئی بہانہ کر سکے۔ تو عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عنوان جو میرا تھا کہ ایمان جو ہے وہ ادب اور محبت رسول کا نام ہے۔ اب اس حوالے سے میں ایک اور آخری روایت، ہمارے پاس 7 منٹ رہتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی روایت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ موضوع بھی مکمل نہیں ہوا، میں انشاءاللہ میری زندگی جو اگلے جمعے کے اس بات پہ بات کریں گے کہ ایمان کیا ہے۔ ادب رسول ہی ایمان ہے، محبت رسول ہی ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایمان نہیں ہے، تو شروع خوش ہو ضرور بات کے ہاں ٹھیک ہے جی بس سیادت کرنے ایسا بنیاد کیا ہے ایمان۔ میں ایک حدیث شریف آپ کو بخاری شریف کی سناتا ہوں، اس کا پہلے یہ متن آپ پورا سن لیجئے، اس کے بعد میں مختصر سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وفی حدیث عمر، یہ بخاری شریف کتاب الایمان والنذور کی روایت ہے۔ وفی حدیث عمر انت احب الی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کل شیء الا نفس التي بین جنبی، فقال له علیہ السلام لا تكون مؤمنا حتى اكون احب اليك من نفسك، فقال عمر والذي انزل عليك الكتاب لأنت احب الي من نفس التي بين جنبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر تم ایمانک، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان والنذور۔ حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنے رب سے مانگ کے لیا ہے، ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید وہ کہ جو ارادہ کرے، ارادت رکھے، محبت رکھے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس جاؤں۔ مراد ہوا کہ وہ بزرگ کہیں کہ فلاں بندہ میرے پاس آئے۔ تو حضرت عمر کو مراد رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ حضور نے دعا کی تھی اللہم اید الاسلام بعمر، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو اسلام کی تائید فرما، تقویت عطا فرما۔ حضرت عمر، اس حدیث شریف کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، مختصر سی تشریح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بہت، ہر چیز سے بڑھ کے زیادہ محبت کرتا ہوں، سب سے، پوری کائنات سے سب سے بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، الا نفس التی بین جنبی، یا رسول اللہ صرف یہ جو میری جان ہے نا یہ مجھے ذرا زیادہ پیاری ہے۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ میں اور لوگوں سے، اور چیزوں سے، پوری کائنات سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری جو جان ہے وہ ذرا مجھے زیادہ پیاری ہے۔ کہتے جان تو ایسے ہی پیاری ہوتی ہے بھائی، بلی کہتے ہیں جلنے لگی تو پاؤں کے نیچے بچوں کو دے دیا تھا، اور ظاہر سی بات ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں، بہت سے بچوں کا ہوش، یہ زلزلہ کے جن لوگوں نے نظارے دیکھے ہیں اللہ دوبارہ نہ دکھائے، کیا حال تھا، کیا صورتحال تھی۔ بہرحال حضرت عمر نے عرض کی، چونکہ وہ ہماری طرح کے تو مسلمان تھے نہیں کہ ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں ہمیں تو حضور سے بڑی محبت ہے، غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، سب کچھ قبول ہے، سنت قبول نہیں، رسول کے حکم قبول نہیں، رسول کا طریقہ قبول نہیں، لیکن موت بڑی ہمیں
قبول ہے کیونکہ پتہ ہم نے اس میں مرنا ہی نہیں ہے، تو لہذا نعرہ لگانے میں حرج ہی کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ وہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا وہ اس کو ہماری دلی کیفیت تک بھی لے آئے۔ ہمارا حضرت عمر نے چونکہ سچی بات تھی تو نے حضور کی خدمت عرض کر دی، اب حضور کا جواب سنیں۔ حضرت عمر کو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، لا تکون مؤمنا حتی اکون احب الیہ من نفسک۔ عمر تم اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ یہ حضور کس سے فرما رہے ہیں؟ جس کو مراد رسول کہا گیا، جن کی نمازوں میں کیا شک، جن کی عبادات میں کیا شک، جن کے جہاد میں کیا شک، جن کے اسلام کی عظیم ترین ہستی ہونے میں کیا شک، وہ عمر کے جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ کیا ان کی کوئی نمازیں کم تھی؟ ان کے کوئی روزے کم تھے؟ ان کی عبادات کوئی کم تھی؟ ان کا جہاد اسلامی کوئی کم تھا؟ لیکن نہیں، سب کچھ تھا۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آسمان کے تاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی شان کا مالک، حضور کا وہ صحابی جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے بعد پوری امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جن کی شان بڑی ہے، ان سے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ تم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہو مجھ سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پھر یہ سن کے کہہ دیا، نہیں۔ ہمارے اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں ایک بات کو توجہ بولتے ہیں۔ توجہ یعنی جو شیخ ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے مرید پہ، سالک پہ، ارادت مند پہ ایک توجہ کرتا ہے، اور توجہ کی برکت سے اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حق کی طرف چلنے کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائی سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اچھائی سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے فضل کے بعد شیخ کامل کی توجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو مرشد کا تصور ہے، ہمارے یہاں تو یہ تمیز آگے تک، یہ سال بعد جا کے پیسے دینے تک ہے نا، مرشد کا یہ تصور نہیں ہے۔ مرشد وہ ہے کہ جو آپ کے من کو اللہ کے نور سے روشن کر کے اللہ کی بندگی کی طرف ڈال دے۔ شیخ اور مرشد اسے بولتے ہیں۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں توجہ بولتے ہیں، توجہ کرنا۔ تو حضور نے صرف یہ فرمایا نہیں ہے، بلکہ سیکنڈ کے ہزارویں اور کروڑویں حصے میں ساتھ توجہ بھی فرمائی عمر کے قلب کی طرف کہ یا اللہ عمر کے یہ جو دل کی کیفیت ہے اس کو تبدیل کر دے کہ جو وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے کم کرتا ہے، یا اللہ تو اس کے دل کی کیفیت کو ایسا کر دے تاکہ وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کرے، تب اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو کیا ہوا جب یہ لمحوں کی بات، یہ جتنی دیر میں نے بات کی اس کا ہزارواں حصے سے کم لمحے میں ایک دم جیسے آپ بٹن آن کرتے ہیں اور سیکنڈ سے بھی کم حصے میں آگے بڑا روشن ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے انسان کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ایک تزکیہ باطن اور حکمت کا جو امام اور استاذ بنا کے بھیجا تھا، اس کے تحت حضور نے توجہ فرمائی۔ اب عمر کے دل کی کیفیت بدل گئی، اب ان کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فقال، حضرت عمر نے کہا فقال عمر، پھر عمر نے کہا والذی انزل علیک الکتاب، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ پہ کتاب مبین کو نازل کیا۔ یعنی عمر نے پھر قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، کیا ہے؟ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ، یا رسول اللہ کی قسم اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا الآن یا عمر تم ایمانک،
عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ میں نے آج جو عنوان ہے انشاءاللہ اس میں میری زندگی رہی، تو اگلے جمعے بھی اسی پہ بات کروں گا کہ ایمان کی بنیاد محبت اور ادب رسول ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ نیکیاں، یہ اعمال صالح، یہ علم، یہ عمل، یہ بہت بات کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کو دل میں پختہ کرنا ہے اور کامل پختہ کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا ادب ہے۔ اگر ادب اور محبت نہیں ہوگے تو پھر وہ سالوں کی، کیا پتہ نہیں کتنی صدیوں کی عبادت تھی ابلیس کی، ایک لمحے میں ضائع ہو گئی، اور اس پیغمبر کی بے ادبی کرنے پہ ضائع ہوئی ہیں کہ جن کے حضور بھی امام ہیں۔ بظاہر تو سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی امام ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی نبی ہیں، حضور پوری کائنات کے نبی ہیں، اس لیے پیغمبر جو تھے وہ ان کی امتیں ان کا کلمہ پڑھتی تھی اور پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہماری اس گفتگو میں یہ جو میں نے چند گزارشات آپ سے کی، ایک وہ امامت والی بات کہ اس امام کو حضور نے نماز پڑھانے سے منع کر دیا اور لوگوں کو باقاعدہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کہ جس نے صرف اتنا جرم کیا تھا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا۔ اب کیا پتا اس نے جان بوجھ کے تھوکا، بھول کے تھوکا، کیونکہ جو امام ہوتا ہے نا جی، امام، اس کی بڑی عزت ہے اس منبر رسول کی۔ اس کو اپنا ایک ایک قدم، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت 1000 مرتبہ سوچ کے کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ تو آتے ہیں نا مزے سے، ابھی آخری وقت میں آپ آئیں گے، خطبہ سنیں گے، میں دوسری طرف سلام پھیروں گا، آپ انشاءاللہ تاپ گیر میں یہاں سے باہر بھاگیں گے۔ لیکن میری ذمہ داری ہوگی، میں اس مصلی رسول پہ کھڑا ہوں، اگر میں اس کی ذرا بھی بے ادبی کروں گا تو قیامت کے دن میرا رب مجھے پوچھے گا کہ تجھے میں نے اتنا وصف دیا، تو ہوتا نا کہیں جھاڑو لگا رہا ہوتا، کہیں نالیاں صاف کر رہا ہوتا، تجھے میں نے مصلی پہ کھڑا کیا، تجھے میں نے ممبر پہ کھڑا کیا، اور تجھے کیا کر رہا تھا؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میرے ممبر اور میرے مصلی پہ بندر بھی بیٹھیں گے، بندر بھی اچھل کود کریں گے۔ تو بندر میں اور امام میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ حدیث کی میں مفہوم آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ میں لانے والا، اور اے بسا ابلیس آدم روح ہست پس بہر دستے نبایت داد دست۔ بہت سے ابلیس ایسے ہیں کہ جو انسانی شکل میں چلتے ہیں، ہر ایک ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دیا کرو۔ بہرحال یہ میں نے احادیث کی روشنی میں یہ جو چند گزارشات کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پہ کما حق عمل کرنے کی توفیق